لیکن علیمہ خان کا ابھی ہم بات کر رہے تھے تو وہ غیر سیاسی ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ وہ غیر سیاسی ہیں، سارے فیصلے ادھر سے ہو رہے ہیں، ان کی ایما پہ ہو رہے ہیں، وہ خود آ کے بتاتی ہیں، تو وہ غیر سیاسی کیسے ہیں؟ غیر سیاسی بس میں نے اس دن بھی کہا، وہ موبائل میں جو ایسے ایپس آئے ہوتے ہیں جو خاموشی سے بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بیٹری بھی پی ٹی آئی کی یہ ایپ ہیں جو چارج کر رہی ہے۔ محترمہ جو ہیں وہ اپنے تئیں کہتی ہے میں غیر سیاسی ہوں، میرے ساتھ پنگا کس نے لیا، مجھے کس نے پارٹی میں اس مقام تک پہنچایا، علی امین خان سے کس نے لیا، جنید اکبر خان سے کس نے پنگا لیا، عاطف خان کے ساتھ کس نے یہ روایہ، نعیم حیدر پنجوتا کو کس نے جو ہے سب کے سامنے اس نے سنائی، ایک نہیں ہر عامر ڈوگر صاحب، اب تو کوئی ان کا فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں، سب جو ہیں پناہ مانگتے ہیں۔ مطلب علیمہ خان کا فون اب کوئی نہیں اٹھاتا؟ مطلب ویسی اس نے سنا نہیں ہوتی ہے، باقی تو کوئی عملی کام تو نہیں ہے نا، عملی کام تو سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں نا۔ تو یہ جو مائنس عمران ہو گیا ہے یا نہیں؟ مائنس میں عمران خان نہیں ہو سکتا ہے، یہ ویسی کسی کو پی ٹی آئی کی ساخ کا اگر علم ہے، ماہیت کا، اس کے اجزائے ترکیبی کا، کہ پارٹی پی ٹی آئی ہیں کیا۔ عمران خان کو اگر آپ سائٹ پہ کر دیں تو پوری پارٹی ادھر ہی چلی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی میں، اور خان نے خود بھی شاید بطور اسٹریٹجی جو ہیں ایسے کسی کو اجازت ہی نہیں دی کہ اتنا کٹ کاٹ نکال لیں کہ اگر وقتی طور پر بھی ان کو سائیڈ لائن کرنا پڑے تو وہ اس کی جگہ لے سکے، تو لہٰذا۔ لیکن جو حکومت خود جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے، اور حکومت کے بہت وزراء جو ہے وہ مختلف پروگرامز میں یہ بات کرتے ہیں کہ خود پارٹی کے اندر کے لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ خان باہر آئے اور وہ خان جو ہے وہ مائنس نہ ہو، تو یہ کیا اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے آپ کو کہ ان کی جو سیاست ہے وہ اسی لیے قائم ہے کہ خان اندر ہے؟ بہت سارے افعال، اعمال اور کام ایسے ہوئے کہ اب ان کی نیتوں پہ شکوک ابھرتے ہیں۔ خان 3 بار نکلتے رہ گیا، شاید انہی لوگوں کے تو فیل، اور باقی پارٹی جب مضبوط تھی اور پارٹی جب احتجاج کے قابل تھی تو انہوں نے یہ غدار وہ غدار، یہ ایجنٹ وہ ایجنٹ، یہ ڈرامہ شروع کیا، اور اب وہ یہ اس پی ٹی آئی کو ایسی پارٹی بنا دیا جہاں وفاداری کی جو ہے نا جی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ ابھی اب وفاداری کی ایکسپائری ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، وفاداری، اعتماد، یہ کسی بھی پارٹی کے اندر اپنے لیڈرز کا جو ہے وہ خاصا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اپنے لیڈرز کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب خان صاحب نے اپنے سارے معاملات جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے نیچے دے دیے ہیں کہ وہ لیڈ کریں گے، اور نیچے ان کی پارٹی بھی کام کرے گی اور دوسری پارٹیاں بھی کریں گی، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنے لیڈرز کے اوپر عدم اعتماد بھی ہے؟ عدم اعتماد پارٹی کے لیڈر تو میرا خیال ہے لیڈر کیا، ان کو کارکن کی بھی حیثیت ان کی نہیں ہے۔ پارٹی میں لیڈرشپ، پارلیمانی پارٹی، کبھی کسی سے کوئی فیصلہ انہوں نے کروایا ہے، کوئی ان پٹ لیا ہے، کوئی مشاورت کی ہے، کوئی ایک فیصلہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ تو جہاں تک محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کی ہے نا، پھر ایک یہاں پہ بھی ابھی ان کو پولیٹیکل کمیٹی میں ڈال دیا، پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی، اور اس میں محمود خان اچکزئی، تو اچکزئی صاحب نے کہا مجھ سے پوچھیں جو آپ لوگوں نے ڈالا ہے، وہ گئی ہی نہیں، اجلاس ہی اس نے نہیں اٹینڈ کیا۔ اچھا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام فوری طور پہ ہٹا دے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو کہتے ہیں کہ جی احتجاج کی جو ذمہ داری ہیں، جو ڈیٹ ہیں، جو اسٹریٹجی ہے، وہ آپ اعلان کریں گے۔ محمود خان اچکزئی نے کبھی کہا ہے کہ یہ میرا کام ہے؟ محمود خان اچکزئی یعنی کہ آپ میں سے کوئی ایسا قابل ہی نہیں ہے کہ جو صرف اسٹریٹجی کی اناؤنسمنٹ کر دے، جس کے لیے بھی آپ کو کندھے ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں۔ اور محمود خان اچکزئی جو ہیں، اس نے اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ اگر آپ یہ احتجاج چاہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو لاؤں، اور جو 26 نومبر کو ہوا، جو ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا، اس کے بعد تو لوگوں کو لانا موت کے آگے ان کو کھڑا کرنا ہے، اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اب جو یہ قومی کانفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں، اسٹریٹجی جو بن رہی ہے، اور قومی کانفرنس کے لیے ملاقاتیں شروع ہو گئیں، آفتاب شیرپاؤ صاحب کے علاوہ کسی جماعت نے ابھی تک حامی نہیں بھری، جے یو آئی بھی کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے، جے آئی بھی کہہ رہی ہے ہم سوچیں گے پھر فیصلہ کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ قومی کانفرنس ہو سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے؟ پھر کیا قومی کانفرنس ہوگی؟ کسی پارٹی کے ساتھ ہمارے مراسم ہے؟ وہ گزشتہ 3 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم و جبر ہوا، کسی پارٹی نے کنڈمنیشن کی؟ کیوں نہیں کی؟
ہمارے ہاں تو ایک سوشل میڈیا بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے جو گالم گلوچ سے کام لے رہا ہے. باقی جو ہیں آفتاب شیرپاؤ صاحب جو ہیں اس کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میں، اور وہ ہیں بھی بڑے ہی ظرف کے مالک انسان ہیں، لیکن یہ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ جو قومی کانفرنس ہے نا، جب ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خود ہی بیٹھے ہوں گے، اس کو یہ قومی کانفرنس کہیں گے. لیکن بیٹھ بھی جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا مطالبہ ہے؟ ایجنڈا کیا ہے اس کا کانفرنس کا؟ میں تو یہ اس بات کے اوپر ایجنڈا تو پی ٹی آئی میں اور آج کل جو تحریک ہے اس میں نہ کوئی لائے عمل ہے. آپ کو یاد ہوگا خان نے کہا تھا 5 اگست کو پیک ڈے ہوگا. لائے عمل جو ہیں انہوں نے کہا میں دیتا ہوں، سیکرٹری جنرل نے کہا آج تک وہ لائے عمل نہیں آیا. 14 اگست کا لائے عمل نہیں آیا، 26-24 نومبر کا لائے عمل نہیں آیا. تو یہ قومی کانفرنس ہونے کے بعد اگر کوئی پوچھ لے تو شاید وہ بتا دے کہ اس کا کوئی لائے عمل تھا یا نہیں. بہرحال نشستاً لیکن ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صرف جو ہے نا وہ پاکستان ہے ہمارا ایجنڈا، اور جو آئین ہے اس کی بحالی ہے 73 کی اس کے اوپر. اب یہ دیکھیں 73 سے اب تک جتنی جو ترامیم ہوئی ہیں کیا وہ واپس ہو سکتی ہیں؟ کیا یہ تو نہ ہونے والی بات ہوئی نا؟ نہیں، دیکھیں سیاسی طور پہ تو ان کا موقف درست ہے. جو ترامیم ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، آئین کی شکل تو بگاڑ دی گئی. یہ باتیں تو ملک و قوم اور پاکستان کے مفاد میں ہیں جو کر رہے ہیں، لیکن کرنا کس طرح ہیں وہ نہیں جانتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے ایک اور بھی بات کہی کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ان کو گورنر راج والی دھمکی کی سمجھ آ گئی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی بات چیت بس ہو گئی، ڈن ہو گیا آپ ساری؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ سیٹ ہو گئے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ دھمکی کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے. ان کی کوئی گفتگو کے انداز میں، ٹون میں ہم بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں. لیکن جو معاملات سیٹ ہونے تھے وہ نظر آ رہے ہیں کہ سیٹ ہو گئے. یعنی جو مثال کے طور پہ افغانوں کو نکالنا تھا پوری کے پی سے نکال دیا. علی امین خان تھے، نہیں نکلنے دے رہے تھے. ڈرون حملوں کی کنڈیمنیشن نہیں کرنی تھی، کوئی پرچے نہیں کرنے تھے. ڈرون حملے ہو رہے ہیں، 73 سے 20 ڈرون حملے ہو گئے، 22. تو کیا یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں، آپ کہیں میرے ہوتے ہوئے آپریشن نہیں یاد ہوگا کہ جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا ہے کے پی میں. ابھی وزیر اعلیٰ صاحب نے بسم اللہ ہی اپنے حلقے سے کر دیے ہیں، اور وہ آپریشن بھی ہیں تھیرا میں، اور تمام اخراجات بھی صوبائی حکومت ادا کرے گی، اور کابینہ نے اس پہ انڈورسمنٹ بھی کر دی ہے. تو لہٰذا یہی چیزیں تھی رکاوٹ. وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا ملا بدلے میں؟ مکمکہ ہوتا تو کچھ چیز تو ملتی ہے نا. دیکھیں یہ مکمکہ نہیں ہے. جی، مرکز کو کوئی اس پہ پیسے ملنے ہیں، ان کی ضرورت ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے. ٹھیک ہے، بہتر ہیں اگر یہ ایک سیم پیج پہ آ رہے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، اسی تو پاکستانی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. کے پی سے اب کوئی تحریک نہیں آئے گی؟ بس اب نہیں، تحریک کے بارے میں تو میں مارچ میں کوئی شاید ہو سکتا ہے. فی الحال تو سردیاں ہیں، کوٹ نکل آئے ہیں، جرسیاں ہیں. تو جب مارچ آئے گا تو مئی کی تاریخ ملے گی، اور مئی میں گرمی ہوگی تو پھر سردیوں میں آئے گی بات.